نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیات 63 تا 96 کا مطالعہ کریں گے، سورت کی تکمیل بھی ہوگی اور علم و عمل کی باتیں بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج کتاب کے جو صفحات ہیں وہ ہیں 141، 142 اور 143۔ آئیے آج کی اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ چند باتیں جن کو آج ہم سمجھیں گے، ان میں سے پہلی بات، آگ اور پانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو آگ اور پانی کے حوالے سے بھی کوئی ذکر آئے گا۔ دوسرا نقطہ جس کو ہم سمجھیں گے، قرآن حکیم کی عظمتوں کا ذکر کس انداز میں کیا گیا، عظیم کلام رب کائنات کا، اس کی عظمتوں کا بیان، قرآن کی عظمتوں کا بیان۔ تیسرا نقطہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں کس بات کی تلقین کی گئی ہے، ذکر کے حوالے سے ایک اہم بات۔ اور چوتھا نقطہ ہے موت کے حوالے سے کیا حقیقت بیان ہوئی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت جس کو سب مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ موت کی حقیقت ہے، اس کا ذکر بھی آج ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آج کی آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیات 63 تا 72، 63 سے 72 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم، بھلا تم دیکھو، ما تحرثون، جو کچھ تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو اسے چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم افسوس کرتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ افرأیتم بھلا تم دیکھو، الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو۔ یہ میں نے علیحدہ علیحدہ پڑھا، صرف ملا کر پڑھ دیتے ہیں تجوید کے تعلق سے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، تو ہم اسے کھارا بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم، بھلا تم دیکھو، النار التی تورون، جو آگ تم سلگاتے ہو۔ یہ بھی ہم ملا کر پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے۔ افرأیتم النار التی تورون، بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں۔ اگلی آیات ہیں سورہ واقعہ کی آیات 63 اور 72 کے بعد اب آیات ہیں آیت نمبر 73 تا 82، 73 سے 82۔ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اسے بنایا ہے نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے فائدے کی چیز۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے، بمواقع النجوم، ستاروں کے چھپنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یقیناً یہ بہت عظمت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث، کیا پھر بھی اس کلام سے، انتم مدہنون، تم لاپرواہی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تم نے اسی بات کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، انکم تکذبون،
کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ اگلی آیات سورۃ الواقعہ آیات 83 تا 90، 83 سے 90۔ فلولا، پھر کیوں نہیں روح کو لوٹا دیتے، اذا بلغت الحلقوم، جب وہ حلق تک آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، مگر تم نہیں دیکھتے۔ فلولا، پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو، ترجعونہا، تو اس روح کو واپس لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان، پھر اگر وہ مرنے والا ہو، من المقربین، مقرب بندوں میں سے، فروح و ریحان، تو اس کے لیے آرام اور خوشبو، وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، اور اگر وہ ہو، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ اگلی آیات سورہ واقعہ کی آخری آیات 91 تا 96، 91 سے 96۔ فَالسَّلَامُ لَكَ، تو کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، اور اگر وہ ہو، من المکذبین الضالین، جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فنزل، تو اس کے لیے مہمان نوازی ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور اس کا انجام جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک جو بیان ہوا یہ یقینی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ واقعہ کی آج جن آیات کا اور آخری آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 سے 63 سے ہم مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، بھلا تم دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو۔ غور و فکر کی دعوت، وہ بیج جو انسان زمین میں بوتا ہے اس پر دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ جس رزق پر تم پلتے ہو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی تمہارے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا بیان، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 64، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ مزید غور و فکر کی ضرورت۔ انسان کے رزق کی پیداوار میں بھی انسان کی کوشش کا دخل صرف اتنا ہے کہ وہ بیج ڈال دے، نہ زمین اس کی بنائی ہوئی ہے، نہ زمین میں رویدگی انسان پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ جو بیج زمین میں ڈالتے ہیں اس کی نشو و نما کے وہ قابل نہیں۔ مثال کیا دی جا رہی ہے؟ بیج کے حوالے سے۔ انسان نے زمین کو بھی نہیں بنایا، بیج کو بھی نہیں بنایا، اور زمین میں فصل کو اگانے کی صلاحیت یہ انسان نے پیدا نہیں کی۔ اس زمین کو نشو و نما دینا کسی شے کو، اس کی صلاحیت انسان کے پاس نہیں۔ یہ سب کس کا فضل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ایک اور علمی بات اس آیت کے ذیل میں، اس بات کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت 95 میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، وہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ یہ ہے جو اللہ کی قدرتوں کا ذکر جا بجا قرآن کریم میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی غور و فکر کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 65، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں پھر تم افسوس کرتے رہ جاؤ۔ یہ آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو انسان کی کھیتی کو کوئی عذاب بھیج کر چورا چورا کر دے اور پھر وہ ندامت کرتے ہوئے باتیں بناتے رہ جائیں۔ ندامت کہتے ہیں افسوس کرنا، پشیمان ہونا۔ تو اللہ چاہے تو یہ ساری کھیتی برباد کر دے اور انسان افسوس کرتا رہ جائے۔ کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آیت نمبر 66، 66، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب پر انسان کے رد عمل کا بیان۔ ہم تو تاوان میں پڑ گئے،
اگر اللہ کا عذاب آ جائے اور ساری فصل کو اللہ مٹا دے تو انسان کہے کہ ہم تو مشکل میں آ گئے، مصیبت میں آ گئے۔ بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ فصل وہ عطا کرتا ہے، مٹانے پر بھی وہ قادر ہے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آیت نمبر 67 بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب پر انسان کے رد عمل کا مزید بیان۔ ناشکر آدمی لوگ کیا کہیں گے؟ ہم بد نصیب ہیں، پہلے نافرمانیاں کرتے رہتے تھے، اب اللہ کی پکڑ آئی تو ہم تو تاوان میں مبتلا ہو گئے، ہم پر تو مصیبت آ گئی، ہم تو بد نصیب ہو گئے۔ یہ نافرمان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ علمی بات، انسان کے جو رد عمل آیات 65 تا 67 میں بیان ہوئے ہیں وہ ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الروم کی آیت 51 میں آتا ہے کہ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ یہ نقطہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں مجرمین اور نافرمانوں کا بیان کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت ان پر آئے تو وہ ناشکرے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم تو بد نصیب، ہم تو محروم ہو گئے۔ یہ نافرمانوں کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی گئی کہ ہم ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ ایک اہم عملی پہلو اس حوالے سے، دنیا میں رزق میں کمی و بیشی کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جس میں انسان کی آزمائش ہے۔ رزق میں کمی سے عموماً صبر کا امتحان مطلوب ہے اور اضافے سے شکر کا امتحان لینا مقصود ہے۔ کم ہو رہا ہے تو صبر کا امتحان، زیادہ عطا ہو رہا ہے تو شکر کا امتحان۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ امتحان۔ کم ملا تو صبر کا، زیادہ ملا تو شکر کا امتحان، اور زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ آیت نمبر 68 افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو جو پانی تم پیتے ہو۔ مزید غور و فکر کی دعوت، وہ پانی جو انسان پیتا ہے، پہلے بیج کا درخت بننا اس کا ذکر آیا، اب پانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 69 اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یہ آیت نمبر 69 ہے۔ مزید غور و فکر کی دعوت، پانی نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بارش برسانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ علمی بات، سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، پھر ہوائیں اسے لے کر اٹھتی ہیں، پھر وہ بھاپ جمع ہو کر بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کی تقسیم ہوتی ہے اور زمین کے جس حصے میں جتنا پانی مقرر ہوتا ہے اتنا اسے پہنچ جاتا ہے۔ یہ بارش کا نظام، واٹر سائیکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایویپریشن کی صورت میں سمندر کا پانی اٹھتا ہے بھاپ کی شکل میں، ہوائیں لے کر اسے چلتی ہیں، بادلوں کی شکل، پھر بادلوں کی تقسیم، ان کا پھٹنا، ان سے بارش کا برسنا، اور پھر گلیشیئرز کی صورت میں کبھی پہاڑوں پر جمع ہونا، وہاں سے پگھلنا اور دریاؤں میں آنا، پھر سمندروں میں پہنچنا۔ یہ جو پورا واٹر سائیکل ہے، بارش کا نظام، کئی مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ آیت نمبر 70 لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھارا بنا دے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو پانی کو پینے کے قابل نہ چھوڑے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی مہربان ہے کہ نمکین سمندر سے صاف ستھرا پانی اٹھا کر برساتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اللہ وہاں سے بھاپ کی صورت میں اس کو اٹھاتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو میٹھا پانی ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ علمی بات، پانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حیرت انگیز خواص رکھے ہیں ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خواہ کتنی چیزیں تحلیل ہو جائیں، جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو ساری آمیزشیں نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے کارآمد اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں جی۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انگریڈینٹس رکھے ہیں، خواص، ہر ایک کے اندر ایک خوبی ہے، اور کتنی ہی چیزیں پانی میں ملا دی جائیں، جب وہ کسی حرارت، آگ وغیرہ یا گرمی کی شدت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو جتنا کچھ اس میں مکس ہوا وہ سارا نیچے رہ جاتا ہے، اور جو پازیٹیو یا فیوریبل یا ایڈوانٹیجیس، فائدہ مند
اجزاء ہیں ان کو لے کر ہی وہ اڑتا ہے. سبحان اللہ. تو جو کچھ اس میں غلط چیزوں کی، ناپاک چیزوں کی، خراب چیزوں کی آمیزش ہے وہ نیچے رہ گیا، اور صاف پانی اوپر اڑ کر جا رہا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی تو بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت بھی وہ سب چیزیں اس میں شامل رہتی جو پانی ہونے کی حالت میں اس کے اندر تحلیل شدہ تھیں. اس صورت میں سمندر سے جو بھاپیں اٹھتیں ان میں سمندر کا نمک بھی شامل ہوتا، اور ان کی بارش تمام روئے زمین کو کڑوا اور خراب کر دیتی. سبحان اللہ. یہ اگر پانی میں خاصیت نہ ہو، یہ اس کے اندر اگر کہیے کہ کیپیسٹی نہ ہو، تو جب وہ اسٹیم میں بدلتا تو اگر سمندر کے پانی کا نمک بھی اس میں شامل رہتا اور اب بارش نمک والے پانی کے ساتھ برستی تو ساری زمین کڑوی ہو جاتی. لیکن جب پانی اسٹیم کی شکل اختیار کرتا ہے تو جو اجزاء اور اس میں شامل ہو گئے وہ نیچے رہ گئے اور صاف ستھرا پانی اوپر گیا، اور پھر اللہ اس کو برساتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آیت نمبر 71. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو. نعمت پر غور و فکر کی دعوت. وہ آگ جو انسان سلگاتا ہے. آیت نمبر 72. آگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان. أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ مزید غور و فکر کی دعوت. وہ درخت جن کی لکڑیوں کو استعمال کر کے انسان آگ سلگاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، یا وہ درخت جن کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر رگڑ کر وہ آگ پیدا کرتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. لکڑیوں کو استعمال کرتے ہیں انسان آگ سلگانے کے لیے، تو درخت بھی کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. اور بعض درختوں کی ٹہنیوں کو رگڑا جاتا تھا، سورہ یاسین کے آخر میں بھی ذکر آتا ہے، اس سے بھی آگ پیدا کر لی جاتی ہے. یہ سب بھی نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور آگ کو کتنے ہی فائدوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، فیکٹریز سے لے کر اپنے گھروں کے چولہے کو جلانے تک کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں ہمارے لیے استعمالات رکھ دیے ہیں. ایک علمی بات، بعض روایات کی بنا پر علماء کرام نے مستحب سمجھا ہے کہ ان آیات میں ہر جملہ استفہامیہ کی تلاوت کرنے کے بعد کہے بل انت یا رب، بلکہ تو نے یا رب. اللہ پوچھے تم نے بنایا کہ اللہ نے؟ بل انت یا رب، اللہ تو نے بنایا. اچھا، مستحب کا مطلب پسندیدہ، اور استفہامیہ، استفہام کہتے ہیں سوال کے انداز کو. یہ جو کوشچن کے انداز آ رہے ہیں، تم نے بنایا، اللہ نے بنایا، بتاؤ. سبحان اللہ. تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ بل انت یا رب، بلکہ تو نے یا رب، تو نے بنایا ان ساری چیزوں کو. تیرا ہی فضل، تیرے ہی عطا، تیرا ہی کمال، تیری ہی قدرت، تیری ہی عظمت ہے. تو یہ پڑھنا ان آیات کے بعد مستحب ہے. آیت نمبر 73. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. ہم نے اسے بنایا ہے نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مقاصد کا بیان. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے. مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے یہ نعمتیں ان کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہیں. مسافر بھی استعمال کرتے ہیں، ضرورت مند بھی استعمال کرتے ہیں، سفر میں ہو تو بھی استعمال کر رہے ہیں، حضر میں گھر میں ہو تب بھی استعمال کر رہے ہیں. خاص مسافروں کا بھی یہاں پہ ذکر آیا. آگ نصیحت کا ذریعہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان کر کے نصیحت فرما رہے ہیں، تو آگ میں نصیحت کیا ہے؟ اس آگ کو نصیحت کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت روشن ہو کر انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی حیوان کی زندگی سے مختلف نہ ہو سکتی. آگ ہی سے انسان نے حیوانات کی طرح کچی غذائیں کھانے کے بجائے ان کو پکا کر کھانا شروع کیا، اور پھر اس کے لیے صنعت و ایجاد کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے گئے. جانور کچا ہی کھا جاتے ہیں، ہم پکا کر کھاتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. پھر اسی آگ کو اب فیکٹریوں میں استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی صنعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی مشینری وغیرہ نہ جانے کیا کچھ بنانے کے لیے اور آئٹمس بنانے کے لیے آگ کا استعمال چلتا ہے نا. تو بہرحال کھانے پینے سے لے کے فیکٹریوں کے استعمالات تک کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس میں نعمتیں رکھی ہیں. آیت نمبر 74 فسبح بسم ربک العظیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو حکم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے. رب عظیم کے نام کی تسبیح. تسبیح کرنے سے مراد اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے
جو کفار اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، معاذ اللہ، فرشتوں کو، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے۔ مشرکین نے جھوٹے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا۔ اللہ کو کسی شرکت کی، کسی کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ تو مشرکین جو غلط باتیں اللہ کی طرف یا عیوب اللہ کی طرف منسوب کرتے، معاذ اللہ، نفی کی جا رہی ہے ان تمام باتوں کی۔ آیت نمبر 75 ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، تو مجھے قسم ہے ستاروں کے چھپنے کی جگہوں کی۔ آیت میں مذکور قسم، آیت میں ستاروں کے مواقع کی قسم فرمائی گئی ہے۔ مواقع سے کیا مراد ہے؟ مواقع کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ ستاروں کی منزلیں اور ان کے مدار ہیں، آربٹ جس میں وہ حرکت کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے، جس کو جدید سائنس میں بلیک ہولز کے تصور سے جانا جاتا ہے، جہاں بڑی بڑی گیلیکسیز جا کے ختم ہو رہی ہیں، اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اللہ کی عظمت اور قدرتوں کا بیان۔ ستاروں کی منزلیں اور ان کے مدار، ان کے آربٹ بھی مراد دیے گئے، ستاروں کی جگہوں سے مراد، اور ایک مراد وہ بلیک ہولز جن میں جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں، ایک یہ بھی مراد دی گئی ہے۔ اتنی عظیم قسم کا آگے اور ذکر فرمایا آیت نمبر 76 میں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس قسم کو عظیم کہنے کی وجہ، عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس ستاروں کی گردش اور اپنے مدار میں سفر کرنے کا وہ حیران کن نظام ہے جس میں غور و فکر کرنے سے انسان اس قادر مطلق ہستی کی حکمت اور وسعت علم کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ستاروں کی گردش کا معاملہ، یہ ان کے اپنے مدار اور آربٹ میں موو کرنے کے بعد، اور ایک رائے کے مطابق وہ بلیک ہولز میں جا کے ساری بڑی بڑی گیلیکسیز کا ختم ہو جانا، یہ عظیم جو کائنات میں کارخانہ قدرت چل رہا ہے، اس سے اللہ کی وسعت علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بندہ اس کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 77 ہے، ارشاد ہوا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ بہت عظمت والا قرآن ہے۔ عظمت کا بیان، قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی ہے جو کہ بڑا عزت والا ہے۔ ایک اہم علمی بات، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام کائنات بنایا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے۔ کائنات کا بنانے والا اللہ، اسی نے یہ کلام عظیم قرآن عطا فرمایا۔ کائنات کی بے شمار کہکشاؤں، گیلیکسیز اور ان کہکشاؤں کے اندر بے شمار ستاروں، سٹارز اور سیاروں یعنی پلانٹس میں جو کمال درجے کا ربط و نظم قائم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ اس کائنات کے پورے نظام میں بہت ساری گیلیکسیز، ستارے اور سیارے، پلانٹس ہیں، اللہ کی قدرت۔ اسی طرح یہ مکمل نظام زندگی گزارنے کا طریقہ اس قرآن حکیم میں عطا ہوتا ہے۔ ستارے بھی اس میں عطا ہو گئے، سورج چاند بھی عطا ہو گئے، مختلف گوشوں کے لیے رہنمائی مربوط انداز سے، کمپریہنسو انداز سے اس کتاب قرآن عظیم میں عطا کر دی گئی۔ آیت نمبر 78 فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہ بات سورۃ البروج میں بھی آتی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورہ بروج آخری پارے میں ہے، اور حصہ 2 میں، پارٹ 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آیت نمبر 79 لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ پاکیزہ لوگوں سے مراد اس بارے میں چند آراء ہیں۔ پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ ایک سے زیادہ آراء ہیں مفسرین کی۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 جن کے خیالات پاکیزہ ہیں وہی قرآن حکیم کے مطالب و مضامین تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مطالب مطلب کی جمع ہے۔ نمبر 3 قرآن حکیم کو پاکیزگی کی حالت میں چھونا چاہیے۔ تو فرشتے اول تو وہ لوح محفوظ تک رسائی ان کی ہے۔ نمبر 2 جن کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، نیت اچھی ہوں گی، ان کو قرآن حکیم کا فہم عطا ہوگا۔ نمبر 3 ایک مراد ہے پاکیزگی کی حالت میں قرآن حکیم کو چھونا چاہیے۔ اسی سے ایک عملی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں تلاوت قرآن سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کے آداب اور اس کے تقاضے ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ با ادب با نصیب والی بات ہے تو با وضو رہ کر ہی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 80
80 تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن حکیم کو نازل کرنے والی ذات، یہ قرآن حکیم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ آیت نمبر 81 افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر بھی اس کلام سے تم لاپرواہی کرتے ہو؟ اس آیت کی تشریح، قرآن حکیم سے بے پرواہی کرنے کا مطلب، لاپرواہی بے پرواہی برتنے کا مطلب کیا ہے؟ یا حدیث سے مراد قرآن حکیم ہے۔ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، حدیث ویسے عربی میں بات کو کہتے ہیں، تو قرآن کس کی بات ہے؟ اللہ کی، اور عام طور پر جب ہم حدیث کہتے ہیں وہ کس کی بات ہے؟ وہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ لٹرل میننگ کیا ہے؟ بات۔ تو یہاں قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ قرآن حکیم یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہاں حدیث سے مراد قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم سے بے پرواہی برتنے کا مطلب ہے اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو اپنی سنجیدہ توجہ کے قابل نہ سمجھنا، اس کی تلاوت کرنے، معانی اور مفاہیم کو سیکھنے سکھانے کی طرف خاص توجہ نہ دینا۔ اللہ اس لاپرواہی سے ہمیں بچائے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے قرآن پاک کی طرف، نہ تلاوت کرتے، نہ غور و فکر کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ ہمیں بچائے، اور یہ ماشاءاللہ بابرکت کام ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہم قرآن پاک کو، اس کے بنیادی مفہوم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ میں اور ہمت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ایک اور اہم عملی پہلو ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا رویہ بھی ایسا تو نہیں، کیا ہم اس کے یہ 5 حقوق پورے کر رہے ہیں؟ نمبر 1 یعنی اس پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ اس قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ کام کریں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے انشاءاللہ شفاعت کرنے والا ہوگا، سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر ان کاموں کو ہم نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہیں قرآن ہمارے خلاف شکایت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف، تمہارے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا تمہارے خلاف۔ یہ 5 حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن حکیم ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اسی بات کو اپنا حصہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ قرآن حکیم کے حوالے سے کفار کی روش کا بیان، قرآن حکیم کو جھٹلانا روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا، یہ مشرکین مکہ و کفار مکہ کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ علمی بات، کفار قریش قرآن حکیم کی دعوت کو اپنے معاشی مفاد کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دعوت توحید اور رسالت اگر کامیاب ہو گئی تو معبودوں کی وجہ سے جو مال ان کو ملتا تھا وہ مارا جائے گا، جھوٹے معبود، بت۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم نے اس قرآن حکیم کی تکذیب کو اپنے پیٹ کا دھندا بنا رکھا ہے، تمہارے نزدیک حق اور باطل کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پیٹ ان کا بڑا مسئلہ تھا، یہ جھوٹے معبودوں کی وجہ سے ان کو پیسہ ملتا تھا۔ اب اگر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے ماننے والے ہو جائیں تو یہ سارے دھندے ختم ہو جائیں گے۔ کیا تم نے بس معاش کا مسئلہ سمجھ رکھا ہے؟ حق اور باطل کی کوئی جو فرق ہے اس کی کوئی اہمیت تمہارے نزدیک نہیں؟ ان کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ ہم بھی غور کر لیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے توقعات تو نہیں رکھتے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر پیٹ کی وجہ سے کافروں کی، غیروں کی بات تو نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 83 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں روح کو لوٹا دیتے جب وہ حلق تک آ پہنچتی ہے۔ اب موت کا بیان آ رہا ہے۔ آیت میں مذکور نقشہ، انسان کی موت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں بھی آتا ہے کہ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، اے انسان یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے، موت تو آ کر رہے گی۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 84 وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آیت میں انسان کی بے بسی کا بیان، انسان کی بے بسی کا بیان ہے کہ جب اس کے کسی رشتہ دار کی جان
حلق تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اتنا بے بس ہے کہ اس کی جان نہیں چھڑا سکتا۔ سورہ قیامہ آیات 26 تا 30 میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ سورہ قیامہ میں ذکر ہے جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آپ کے رب کی طرف ہی اس دن جانا ہے۔ یہ سورہ قیامہ بعد میں ہم انشاءاللہ اسی تیسرے حصے میں پڑھیں گے سمجھیں گے۔ آیت نمبر 85 85 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ یہ آیت نمبر 85 کا ترجمہ۔ موت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مرنے والے کے زیادہ قریب ہونے سے مراد جو قرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاصل ہے، انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، ممکن نہیں اس کے لیے سمجھنا۔ سورہ قوف آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ ہم سے بہت قریب ہے اپنی شان کے مطابق، کیسے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دور نہیں، بہت ہم سے قریب ہے۔ مرنے والے کے بھی قریب ہے، اس کے رشتہ دار جو دیکھ رہے ہوتے ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 86 فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو۔ آیت میں بیان کی گئی انسان کی خرابی، مجرم انسانوں کی بات ہو رہی۔ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محکوم نہیں بلکہ حاکم سمجھتا ہے اور منمانی کرتا ہے، جو چاہوں سو کرو میری مرضی، چلتا ہے نا آج ہمارے ہاں بھی۔ یہ مجرم انسانوں کا بیان ہے، ورنہ جو اللہ کے فرما بردار بندے وہ تو کہتے ہیں اللہ مرضی تیری، حکم تیرا، ہم تو تیرے غلام و تیرے بندے ہیں، لیکن مجرم انسان اپنی منمانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 87 ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اس روح کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انسان کے لیے چیلنج، اگر وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے تو اپنے مرنے والے کی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتا؟ اس بات کے بیان سے انسان کی بے بسی کا اظہار مقصود ہے۔ لوٹا کر دکھا دو، یہ جانے والا جا رہا ہے، اس کی روح کو لوٹا کر دکھا دو، روک سکتے ہو تو روک کر بتا دو، اللہ اکبر، ممکن نہیں ہے۔ تو کہاں تم اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہو، کہاں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اختیار حاصل ہو گیا؟ ذرا لوٹا کر دکھا دو، تمہاری طرح کا انسان تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہا ہے، بے بس ہو تم، حاکمیت اللہ کے لیے اور کل اختیار اللہ کا۔ آیت نمبر 88 فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا ہو مقرب بندوں میں سے، مقربین سے مراد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے ہیں۔ اب جو شروع میں ذکر آیا تھا نا، مقرب بندے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، انہی تین گروہوں کا سورت کے آخر میں ذکر مختصر انداز سے آ رہا ہے۔ مقربین کے گروہ کا بیان، آیت میں مقربین کے گروہ کا بیان ہے اور مرنے والے کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا گروہ مقربین کا آگے ذکر ہے، آیت نمبر 89، یہ ہے 89 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور نعمتوں والی جنت ہے۔ یہ آیت نمبر 89 مقربین سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مخصوص نعمتوں کا بیان، راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت، یہ مقربین کے لیے ہے۔ اور اس جنت کی تفصیلات کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مقربین میں شامل فرمائے اور اعلیٰ درجات جنت میں، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 90 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ ہو دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ اور نیک بندے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں۔ آیت نمبر 91 فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اصحاب الیمین میں شامل ہونے والوں کے لیے انعام سلامتی، ان کے لیے سلامتی، اور جنت کا ایک نام پتہ ہے کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 92 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہو جھٹلانے والے گمراہوں میں سے۔ آیت میں مذکور گروہ کا ذکر، آیت میں جھٹلانے والے گمراہ لوگوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 93 فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے مہمان نوازی ہے کھولتے ہوئے پانی سے۔ استغفر اللہ، یہ بائیں ہاتھ والے جہنم والے، ان کا ذکر اور ان کے عذاب کا تذکرہ۔ جھٹلانے والوں کی مہمان نوازی، جھٹلانے والوں کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے
پانی سے کی جائے گی۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آگ بھی شدید، عذاب بھی شدید، پینے کو کھولتا پانی، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم اور اس کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 94، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کا انجام جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ جھٹلانے والے گمراہوں کے ساتھ سلوک، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، دھکے دے دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آیت نمبر 95، اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک جو بیان ہوا یہ یقینی حق ہے، یقینی اور برحق ہونے کا بیان۔ جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب اور انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ سب چیزیں یقینی حق پر مبنی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا یقین عطا فرمائے اور کل کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 96 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ دہرائی گئی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اور حضور کو نصیحت فرما کر ہمیں بھی تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ عملی پہلو کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب، پڑھا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی تو نبی علیہ السلام نے سبحان ربی العظیم کی تسبیح کو رکوع میں جاری فرما دی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازیں بھی ادا کریں، اللہ کی تسبیح کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ ایک اور اہم حدیث، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 کلمے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان سے ادائیگی کے لحاظ سے ہلکے پھلکے مگر میزان عمل میں بہت وزنی ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری شریف میں سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اور حمد اسی کے لیے ہے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ عظمتوں والا۔ تو اللہ کے یہ 2 کلمے بہت مقبول ہیں، محبوب ہیں اللہ کو، ہمیں بھی ان کو اپنے معمولات میں مستقل شامل رکھنا چاہیے، ان کا ورد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سورۃ الواقعہ کی آیات کا مطالعہ ہوا مکمل۔ اب کیونکہ سبق مکمل ہو رہا ہے، لیسن کی تکمیل ہو رہی ہے، تو آخر میں علم و عمل کی باتیں۔ پہلا نقطہ، قیامت واقع ہو کر رہے گی، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یہ بات ہم نے سمجھی ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کافروں کے لیے ذلت اور مومنوں کے لیے عزت کا باعث ہوگا، اللہ اس دن ہمیں عزت عطا فرمائے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 3۔ تیسرا نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی مقربین، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ سورۃ واقعہ آیات 7 تا 10 میں یہ بات آئی تھی۔ نمبر 4، ہمیں نیک لوگوں یعنی مقربین اور دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ واقعہ کی آیات 11 تا 38 میں تذکرہ آیا تھا۔ 5واں نقطہ، جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی اور اہل جنت کوئی بیکار اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ سورۃ واقعہ آیات 12 تا 40 میں بات آئی تھی، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے۔ 6واں نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، جہنم میں ہر طرح کے عذاب ہوں گے اور اہل جہنم پانی، سایہ اور کوئی راحت کا سامان نہیں پائیں گے۔ سورۃ واقعہ کی آیات 41 تا 44 اور 52 تا 56 میں تفصیل آئی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 7واں نقطہ ہے انسان کی تخلیق، نباتات کا اگنا، پودے پلانٹس، پانی کا نازل ہونا، آگ کا سلگنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورۃ واقعہ کی آیات 58 تا 73 58 سے 73 میں تفصیلات آئی تھی اللہ کی قدرتوں کا ذکر۔ 8واں نقطہ، ہمیں اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ واقعہ کی آیات 74 اور آخری آیت 96 میں بات آئی تھی۔ 9واں نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑی شان والا محفوظ کلام ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے کہ ناپاکی اور بے وضو ہونے کی حالت میں نہ چھوئیں۔ سورۃ الواقعہ آیات 77 تا 80 میں یہ ذکر آیا۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے موت ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی اور برے انجام سے بچائے۔ سورۃ واقعہ کی آیات 83 تا 94 میں یہ بات ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، مزید سیکھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔